بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات اپنے ایک دوست قاسم سے کرا رہا ہوں جو آسٹریا میں رہتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اور اس سے ہم اس کے متعلق بنیادی معلومات لیں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قاسم کون ہے اور آج کی پوڈ کاسٹ کیوں ہو رہی ہے۔ السلام علیکم قاسم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ اچھا قاسم، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ آسٹریا میں کیوں رہ رہے ہو اور کب سے رہ رہے ہو، اور پاکستان سے آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ میں آسٹریا میں رہ رہا ہوں، تقریباً کوئی 12-13 سال ہو گئے ہیں، اور میں پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے بلونگ کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ آپ کا جو آسٹریا ہے، یہاں پہ آپ کی آنے کی وجہ کیا بنی؟ میرے جو یہاں پہ آنے کی جو وجہ بنی ہے وہ ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا نام ایپوڈیمولیٹس بلوزا ہے۔ یہ ایک سکن کی بیماری، ایک سکن کی پرابلم ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ والی بیماری، اس میں بندے کے جو ہاتھ ہیں وہ بند ہوتے ہیں، اور پورے جسم پہ پٹیاں ہوتی ہیں، اور پورے جسم پہ زخم ہوتے ہیں۔ وہ چھالوں کی صورت میں بنتے ہیں اور جوڑ والی جگہوں پہ بنتے ہیں۔ پہلے تو پانی والے چھالے بنتے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسی جگہ پہ جو ماس نرم ہوتا ہے وہاں پہ پھر زخم بن جاتے ہیں۔ یہ جو زخم ہے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ سینسیٹیو، پورا جسم بھی سینسیٹیو ہوتا ہے۔ ہیلتھ کیئر بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس میں آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں، منہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں تو متاثر ہوتے ہی ہیں، جسم تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ آنکھیں اس طرح سے متاثر ہوتی ہیں کہ جو ہے آئی سائٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ منہ ایسے متاثر ہوتا ہے کہ جو دانت ہیں وہ بالکل اسپائر ہوتے ہیں، بالکل وہ خراب ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اور جو منہ ہے وہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی سخت چیز کھا لے تو جو پورا منہ ہے اس پہ بھی چھالے بن جاتے ہیں، اور اس پہ بھی زخم بن جاتے ہیں۔ زبان پہ بھی زخم بنتے ہیں، زبان پہ بھی چھالے بنتے ہیں، اور گلا بھی متاثر ہوتا ہے۔ گلا ایسے متاثر ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی ہے جہاں سے کھانا ڈر جاتا ہے وہ جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ قاسم، جو یہ ایشو ہے، کیا اس وجہ سے آپ کو پاکستان سے آسٹریا جانا پڑا؟ جی بالکل، اسی وجہ سے جانا پڑا۔ تو دیٹ مینس کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس بیماری کا یا یہ جو ایشو ہے اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان میں ممکن یہ مشکل ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتی ہیں، تو اگر تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ پاکستان میں تو جون جولائی اگست میں گرمی جو ہے 50-60 درجہ حرارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر تو اے سی لگا ہو، اگر تو افورڈ کر سکتے ہو، پتیاں، دوائیاں، ٹیوبس، کریمیں وغیرہ افورڈ کر سکتے ہو، پھر تو چاہے وہ شاید چل سکتا ہے۔ قاسم، یہ بتاؤ کہ اس ایشو کی وجہ سے آپ جو آسٹریا میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی آپ نے سکولنگ کی یا کالج میں گئے، یا پڑھائی کا کیا طریقہ کار آپ کا رہا؟ میں یہاں سے وہ آنے کے بعد میں کنڈر گارٹن میں بھی رہا، مطلب کنڈر گارٹن میں بھی میں گیا، اور اس کے بعد میں اسکول بھی گیا۔ لیکن جو اسکولنگ تھا نا، اسکولنگ سسٹم میرے بیماری کی وجہ سے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا وہ زیادہ میں صحیح طرح سے پڑھائی نہیں کر پایا۔ وہ اس کی جو بیسک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں ایک سینسیٹیو بچہ ہوں، مجھے مسئلہ ہے، تو اس لیے اب جو باقی اسکول ہے وہاں پہ تیز کام کرنا پڑتا ہے اور جلدی کام کرنا پڑتا ہے، اور میں یہ افورڈ تو کر ہی نہیں سکتا نا جلدی۔ تو اس لیے میں اسکول تو گیا، 12-13 سال میں گیا، لیکن وہاں پہ جو پڑھائی ہے وہ وسیلے سے کم ہی رہی ہے زیادہ تر۔
میں زیادہ تو سیکھ نہیں ابھی پایا. آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کی گھر میں روٹین کیا ہوتی ہے، سارا دن آپ کرتے گئے ہیں؟ جی میں سارا دن ویسے تو فارغ ہی ہوتا ہوں اور میں موبائل پہ ہی کچھ دیکھتا ہوں، یوٹیوب بھی دیکھتا ہوں. مگر اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی کر رہا ہوں، وہ ہے کورس جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، سائیکولوجی کا کورس کر رہا ہوں. تو یہ میری آج کل کی مصروفیات ہے کہ میں سائیکولوجی کا کورس کرتا ہوں، لیکن باقی جو ہے میں سارا دن فری ہوتا ہوں. میرے کوئی ایسے خاص مصروفیات نہیں ہیں. اچھا، آپ سیر سور کرنے جاتے ہیں دوسرے کسی شہر میں یا آسٹریلیا میں؟ کون کون سے شہر آپ نے دیکھے ہوئے ہیں؟ میں تو صرف 3 شہروں کے بارے میں ہی جانتا ہوں. وہ ہے میرا ایک اپنا بادن شہر جس میں رہ رہا ہوں، اور دوسرا ہے ویانا جو کہ کیپٹل ہے آسٹریا کا، وہاں پر بھی میں کبھی کبھار جاتا ہوں. اور یہاں سے تقریباً کوئی 100 یا 200 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے، وہ سالزبرگ کے نام سے. وہاں پر بھی اپنا ہیلتھ چیک اپ کرانے کے لیے میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو میں ابھی تک فی الحال صرف 3 شہر ہی دیکھی ہے. تو یہ جو آسٹریا یا بارڈ جہاں پہ آپ رہتے ہیں، یہ کیسا علاقہ ہے؟ یہاں پہ سبزہ ہے، یہاں پہ یہ ایک مقدینی وہ شہر ہے، اور پہاڑی وہ علاقہ ہے. اور شور کے حوالے سے تو بالکل یہ کمفرٹیبل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں پہ مشکل نہیں ہوتی. لیکن جس طرح سے جو ویانا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہے. وہاں پہ وہ ٹریفک جام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پر بالکل بھی وہ کمفرٹ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ بہت کمفرٹ ہے، اور یہاں پہ گرینری بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو یہاں پہ زیادہ فلیکسیبل رہتا ہے. اچھا، آپ کبھی پاکستان آنے کے بعد آپ کا دوبارہ کبھی پاکستان چکر لگا ہے؟ جی لگا ہے، میں کوئی 3 4 5 بار لگ چکا ہے پاکستان چکر. تو اور پاکستان میں آپ نے کون کون سے شہر دیکھے ہوئے ہیں؟ میں تو صرف گجرانوالہ میں ہی میں آتا ہوں، تو صرف گجرانوالہ ہی دیکھا ہوا، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں، وہ بھی وہ گھر پہ بیٹھ کے ہی، وہ بھی زیادہ ہوں کچھ اتنا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، اور ہوں گرمی ہوں۔ بس گزار دیا تو اپنی فیملی کے ساتھ. آخری دفعہ کتنے سال پہلے آپ گجرانوالے گئے تھے؟ میں آخری دفعہ میں گیا وہ اسی نومبر میں گیا تھا، وہ پچھلے نومبر ہی ہو کے آیا ہوں، زیادہ دور نہیں ہے، ہوں ہوں۔ نومبر ہی گیا تھا میں. اچھا اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی روٹین جو سی ہے وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہی ہے؟ تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس ایک مشکل روٹین کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی ایشوز یا پرابلمز کس قسم کی آتی ہیں؟ جی تو کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا میں گھر میں زیادہ رہتا ہوں، تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے گھر میں بندہ کچھ بھی نہیں سیکھتا. بندے جو بھی سیکھنا ہے فریشمنٹ اس کو باہر سے ملتی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی باہر سے ملتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرا زیادہ گھر پہ رہتا ہے، تو اس لیے میرے جو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. اور میں زیادہ اپنے جو فیوچر کے بارے میں، اپنے ہیلتھ ایشو کے بارے میں، اور ایسے معاملات کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتا ہوں کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں ایسا کر پاتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. تو مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن بھی زیادہ رہتا ہے مجھے. اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی لیتے ہیں آپ انگزائٹی ڈپریشن کی، یا کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں؟ یہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں، اور تو وہ ان سے ہر چیز وہ شیئر کرتا ہوں، لیکن مہینے میں ایک بار میں سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جاتا ہوں. لیکن اب آپ جس طرح جی بتا رہے ہیں کہ آپ سائیکالوجی کا بھی کورس کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کر رہے ہیں، تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا لائف کا ایم یا آبجیکٹو آپ کیا ہے، یعنی کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہیں گے؟ میں سائیکالوجی کے فیلڈ میں ہی آگے بڑھنا چاہوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک یوٹیوب چینل کھولنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے کہ جو مجھے ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ ریلیجس او سی ڈی بھی ہے. میں اس حوالے سے، اور جو مجھے جسمانی جو مرض ہے یہ والا، میں اس وجہ سے جو بھی مجھے کوئی نیو انفارمیشن ملے، کوئی بھی نیو چیز میں جس سے مجھے بھی یا ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو، وہ میں لوگوں کو ایز اے موٹیویشن
ان کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ چیز کہ آپ کی جو لائف ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اس بیماری میں آنے کے بعد. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ یوز لیس ہیں، آپ بیکار ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کی لگن ہے، سچ کے ساتھ آپ اپنی لائف ترقی والی کامیابی والی گزار سکتی ہیں. یہ میرا ایم ہے، یہ میرا مقصد ہے لوگوں کو اس یوٹیوب چینل کے ذریعے بتانا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سائیکالوجی کا ذکر کیا، تو آگے چل کر آپ سائیکالوجی کے اندر ہی ایکسپرٹیز لیں گے، زیادہ پڑھنا چاہیں گے، یا کسی اور سبجیکٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ میں تو فی الحال ابھی سائیکالوجی کی طرف ہی جانا چاہوں گا، کسی اور طرف نہیں، اچھا یہ سائیکالوجی مجھے کی طرف. بتائیے کہ سائیکالوجی کے اندر پڑھنے کے بعد آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ریلیجیس اوسیڈی کا پہلے زیادہ تھا، اب کم ہو گیا ہے، تو اس کا آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات آ رہے ہیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میرا یہ پڑھنے سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ سائیکالوجی کا جو کورس ہے وہ لمبا ہے، تو وہ شروع ہی کیا ہے، تو مجھے وہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن ریلیجیس اوسٹی سے وہ فائدہ یہ ہو رہا ہے، جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹریس ہے اور جو انگزائٹی اور جو ڈپریشن ہے وہ مجھے اب جو ہے وہ ذہنی کیفیات جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں کرتی. میں زیادہ اسٹریس میں نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے خیال آ گیا، یہ کیا ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرف سے آ رہے ہیں، تو میں ان کو اب خود سے بھی ہینڈل کر سکتا ہوں. تو میں اب زیادہ اس میں مشکل مجھے پیش نہیں ہوتی. چلیں قاسم، گڈ لک ود یور جرنی. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جلد از جلد یوٹیوب چینل آئے اور آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ اتنے زیادہ سٹریس کے ساتھ جو فزیکل بھی ہے اور مینٹل بھی ہے، اس کے باوجود اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.